بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروط قبولیت نماز و دعا درود پاک سے سیوطی نے الجامع الکبیر میں مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے کہ الدعاء محجوب حتیٰ یصلی علی محمد و اہل بیتہ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ بندے کی دعا اس وقت تک پردے میں رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ حضرت ابی مسعود الانصاری البدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو درود شریف پڑھ کر یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیں گے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد اسألک ان تکفینی ما اخاف و احذر فانک تکفی ذلک الامر۔ درود پاک سے حاجتوں کا پورا ہونا۔ مسند الفردوس اور جامع کبیر میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 اس کی آخرت کی اور 30 اس دنیا کی حاجتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اور تسلسل سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔